السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیاطین انسانوں کے یہ بڑے دشمن ہیں اور یہ اصلی دشمن ہے، لیکن حیران کن اور بڑی تعجب والی بات یہ ہے کہ یہ شیطان جو انسانوں کے دشمن ہے لیکن رات کا وقت ہو جاتا ہے، یہ ابن آدم، یہ بشر، یہ اللہ رب العالمین کا بندہ جب سوتا ہے تو شیطان انسان کے جسم کے اعضاؤں میں سے ایک اعضا میں وہ رات گزارتا ہے، اس کے ساتھ مکمل وہ شیطان انسان کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ اور کیسی رات گزارتا ہے اور کون سے جسم کے اعضاء میں وہ شیطان رات گزارتا ہے؟ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، دیگر کتب کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب بندہ سو جاتا ہے اور یہ انسان کی ناک کی نتلوں کے اندر یہ شیطان رات گزارتا ہے، یہ انسان کا یہ ناک ہے، اس ناک کی نتلوں کے اندر شیطان مکمل رات گزارتا ہے۔ اور شیطان نکلتا کب ہے؟ اب تو سو گیا ہے، اب یہ نکلے گا کیسے؟ کب یہ ختم ہوگا اور انسان کب بیدار ہوگا؟ یہ بھی آپ نے حل اس کا بتا دیا ہے۔ شیطان کی رات گزارنے کی جو جگہ ہے انسان کے اعضاؤں میں سے وہ انسان کا ناک ہے، ناک کی نتلیں ہیں، خیشوم ہے، اس کے اندر شیطان رات گزارتا ہے۔ بندہ جب صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، نیند سے جاگ جاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب سے پہلے انسان اٹھنے کے فوراً بعد دعا پڑھے اپنی زبان سے، جو اٹھنے کی دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، جیسے یہ سونے کی دعا ہے اسی طرح اٹھنے کی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ دعا پڑھنے کے بعد انسان اپنے الٹے ہاتھ، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اسی طرح اپنے ناک کو 3 مرتبہ ایسے جھاڑے، 3 مرتبہ ایسے جھاڑے گا، جھاڑنے کے بعد جو شیطان انسان کی نتلوں میں رات گزار رہا ہے وہ نکل جائے گا اس جھاڑنے کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے، ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن کی یہی شکایت رہتی ہے کہ صبح نیند سے بیدار نہیں ہوتے، لیٹ ہو جاتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں تو سستی کا شکار رہتی ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین یہ وظیفہ ہے اور بہترین یہ عمل ہے، فوراً بیدار ہونے کے بعد 3 مرتبہ اپنے الٹے ہاتھ سے ناک کو ایسے جھاڑ دیں، شیطان یہ نکل جائے گا، جس وجہ سے یہ سستی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انسان کا جسم چست چلاک اور حشاش بشاش رہے گا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی سستی ختم کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔